یہ کلمے والی دولت سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ میرے دوستو، یہ ایمان کی دولت اگر ہمیں نصیب ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام کے ذریعے سے نصیب ہوئی ہے۔ اور آپ نے اپنی امت کا اتنا درد رکھا کہ راتوں کو اٹھ کر اگر آپ کا رونا ہے تو اپنی امت کے لیے، دن کی دعوت ہے، فکر ہے تو اپنی امت کے لیے، اور امت کے لیے آقا علیہ السلام ذرا سے بھی تکلیف برداشت نہ کر پاتے۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، آپ کو امت کے لیے اللہ تعالی نے 50 نمازیں عطا کی۔ کتنی نمازیں؟ بولیے 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور پوچھا، اے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے موسیٰ بھائی، اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ امت کے لیے کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک جملہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت اس کی طاقت نہ رکھ سکے گی کہ وہ 50 نمازیں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا کہ یہ 50 نمازیں میری امت کے لیے مشکل ہو جائیں گی، آقا علیہ السلام نے نمازیں کم کروانے کے لیے امت کی خاطر 9 چکر لگوائے۔ کتنے چکر لگائے؟ 9 چکر لگائے حضور علیہ السلام نے۔ ہر چکر پہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں معاف کی، آخر میں 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال اب بھی تھا کہ نمازیں 5 سے بھی کم ہو جائیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب مجھے میرے رب سے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، میں عرش والا رب ثواب 50 نمازوں کے برابر۔ امت کے لیے حضور علیہ السلام نے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی اور پیغمبر کو ایک دعا ایسی عطا فرمائی کہ جو دعا اللہ نے وعدہ کیا ہر صورت میں پوری ہوگی۔ ہر صورت میں کیا ہوگی؟ اگر وہ کسی کے لیے دعا کی صورت میں ہو تب بھی، بد دعا اللہ کا نبی کسی کے بارے میں کر دے تب بھی، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ، اللہ کے ہر نبی نے، اللہ کے ہر پیغمبر نے وہ دعا مانگ لی دنیا کے اندر، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری امت، میں نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی، میرے اوپر اتنی پریشانیاں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں، اتنے مصائب آئے، لیکن وہ دعا میں نے نہیں مانگی، بلکہ وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ،
وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن سفارش کے طور پہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، نہ دنیا میں بلایا نہ آخرت میں بلائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اس کی مزید تشریح فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری وہ دعا اور میری وہ شفاعت اور میری اس سفارش کا اثر اللہ ہر اس امتی تک پہنچائے گا جس میرے امتی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہو۔ کسی کو شریک، بولیے اونچی آواز سے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مشرک آدمی اتنا بد نصیب ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اسے نہیں نصیب ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک روایت ایسی ملتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی والدہ محترمہ کی قبر منور پر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچے، آپ اپنی والدہ کے لیے دعا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، دو میں سے ایک بات ہے، یا اپنی والدہ کے لیے دعا کرو یا اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے عرض کیا میرے مولا، میری والدہ کا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں، میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جس نبی اور پیغمبر کی شفقتیں اتنی زیادہ ہوں، امت پر احسانات اس قدر زیادہ ہوں، امتی کیا کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، امتی کے لیے صرف ایک کام، اگر کوئی چیز دعا کے طور پر کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام الانبیاء خاتم المرسلین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ اس دعا کو درود کہتے ہیں، بولیے اونچی آواز سے، اس دعا کو کیا کہتے ہیں؟ درود کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے درود پاک کی ترغیب دی بڑے عجیب انداز کے اندر۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ، بولیں محبت سے بولے تاکہ ثواب ملے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عجیب انداز اختیار کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولیے یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھو باقی جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں صرف بندے ہیں،
بندے ہیں، مخلوق ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے اندر میرے بندے بھی شریک ہیں، میں عرشوں والا رب بھی شریک ہوں، یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنی اہمیت دی درود پاک کو، کتنی بڑی ترغیب دی، کیسا عجیب و غریب قسم کا انداز اللہ نے اختیار کیا۔ پہلے اپنا ذکر، پھر فرشتوں کا ذکر، پھر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اپنے پیغمبر پہ بھیجتا ہے۔ اللہ اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں۔ ہر آنے والی گھڑی میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر، مقام کے اندر، مرتبے کے اندر، عظمتوں کے اندر اللہ پاک اضافہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی ہر آنے والی جو بعد کی گھڑی ہے وہ پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہر آنے والا جو بعد کا دن ہے وہ پہلے دن سے بہتر ہوگا۔ ہر آنے والا جو بعد کا لمحہ ہے وہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ فرشتوں کا درود کیا ہے کہ فرشتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی درجات کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی کیا پڑھا کرو؟ درود و سلام۔ کیا پڑھا کرو؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے والے کے لیے کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی ایک کام کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اسے 3 انعامات دیتے ہیں۔ کتنے انعامات دیتے ہیں؟ بولیے محبت کے ساتھ، 3 انعامات دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو بندہ بھی میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ وحطت عنہ عشر خطیئات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 10 گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ عشر درجات، اللہ پاک اس میرے امتی کے 10
10 درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ او لوگوں، قیامت کے دن تمام لوگوں میں سے، میری ساری امت میں سے میرا وہ امتی میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اکثرهم علی صلاۃ، جو سب سے زیادہ میں محمد پہ درود پڑھنے والا ہوگا، جو سب سے زیادہ مجھ پر کیا پڑھنے والا ہوگا؟ بولیے اونچی آواز سے، صلی اللہ، محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ میرے دوستو، درود شریف ہی وہ مبارک عمل ہے جس مبارک عمل کی برکت سے قیامت کے دن حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کا قرب نصیب فرماؤ، اونچی آواز سے کہہ دو اللہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرماؤ۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے جو رحمت بھیجنی ہے اپنی شان کے مطابق بھیجنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء لا يسعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک۔ فرمایا دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں پہنچتی جب تک دعا مانگنے والا اپنے پیارے نبی پہ درود نہ پڑھے صلی اللہ، محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور درود پڑھنے والا حضور علیہ السلام کے لیے یہ درود پاک کی دعا کرنے والا کتنا پیارا اور کتنا محبوب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا جو امتی، میرا بولیے، میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھے، کیا پڑھے؟ میرا جو امتی مجھ پر درود پڑھے، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم بھی اس دعا کے مصداق بن جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا درود شریف پڑھنے کے بعد جو میرا امتی یہ دعا پڑھے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اے اللہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنی سب سے قریب والی نشست عطا فرما۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف کے اندر لکھا ہے کہ مقعد المقرب سے مراد وہ قیامت کے دن مقام ہوگا جس مقام سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے، جس مقام سے اونچا اور کوئی مقام، بولیے محبت کے ساتھ، نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ مقام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود شریف پڑھنے کے بعد میرے لیے یہ دعا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہو شفاعتی، میرے اس امتی کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، میری شفاعت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ میں قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس امتی کو جنت میں لے جاؤں گا۔